الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باپا یہ بعض نمازی حضرات جو سننے والے ہوتے ہیں بیان، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا دیکھ کر بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کو زبانی بیان ابھی کرنے نہیں آیا؟ ہار قبول کر لیں، کیا حرج ہے اس میں نے تو ملتان میں جب بڑا اجتماع ہوتا تھا صحرائے مدینہ میں، مجھے تو یاد ہی نہیں کبھی میں نے زبانی بیان کیا ہو، کبھی مجھے یاد نہیں ہے۔ میں بھلے لکھتا خود ہی تھا، خود ہی تیار کرتا تھا، حکایتیں اٹھاتا تھا، روایتیں اٹھاتا تھا، پیسٹنگ کرتا تھا، پھر وہ ڈائری پکڑتا تھا اور ہوا سے باتیں کرتا ہوا گزر جاتا تھا۔ مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کو بیان نہیں آتا ہے، تو آپ کو کہتے ہیں تو آپ بولو نہیں۔ یہاں پر نہیں آتا۔ یہاں پر ایک سوال کر لیتے ہیں، جو دیکھ کر بیان کرنے والے ہیں یہاں اس وقت رمضان حال میں موجود، اور جو واقعی دیکھ کر بیان کرتے ہیں جمعہ میں یا دیگر موقع پہ، کس نے یا کتنوں نے آ کر کس کو کہا ہے کہ یار آپ دیکھ کر بیان کیوں کرتے ہو؟ ایک کو ایک نے، مگر یہ الشاذ و کالمعدوم آپ ہی کے ساتھ ہوا ہے نا، سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا نا، کس کس کے ساتھ ہوا ایسا؟ مجھے اس کا برعکس جو ہے معاملہ ہے، یعنی مجھے خود ایک مستند عالم دین تھے، انہوں نے یہ بات مجھے کہی کہ میں بغیر دیکھے ابھی میں نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے، تو مجھ سے ان کے بعض نمازیوں نے یعنی انہی سے کہا کہ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ آپ تیاری بیان کی نہیں کرتے کیا؟ پہلے آپ تیاری کر کے آتے تھے اور دیکھ کر آپ بیان کرتے تھے، اب تو آپ بغیر دیکھے بیان کرنا شروع کر دیا، تو آپ کو وقت نہیں ملتا تیاری کرنے کا؟ نہیں ویسا یہ بہت دیکھو نا، آخر دعوت اسلامی اتنی اٹھی، شروع سے میں دیکھ کر ہی تقریباً شروع سے میری پرانی ڈائری ابھی میرے پاس رکھی ہوں گی، ابھی وہ ادھر ادھر سے وہ کاپیاں کرا کے میں ٹکڑے لگاتا تھا، تو کوئی ایسا ایک بار مجھے ایک لیٹر آیا تھا مرکز الاولیاء سے، کہیں میں نے بیان کیا تھا، ایک لیٹر مجھے ملا تھا بائی پوسٹ، اس وقت تو سارے لیٹر بھی مجھے پڑھنے ہوتے تھے، جواب بھی مجھے دینے ہوتے تھے، کام مجلس سے کچھ بھی نہیں تھا یہ، تو اس کو کہ تم نے یہ کیا مطلب دیکھ کر بیان کرتے ہو، اور اب تمہاری لوگ دوسرے نقالی کریں گے یا کرتے ہیں، اور یہ انداز یوں ہے کر کے ایک ہی، اب اس کو کچھ نہ کچھ میں نے جواب دیا ہوگا، اب یاد نہیں کیا جواب دیا مجھے، ایک یہ ہوا ضرور ہے، تو اب یہ کہ ایک کی وجہ سے میں اپنا سارا انداز تبدیل کروں، تو یہ آپ مطلب اگر کوئی سمجھا سکتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ ہے کہ آپ نے بھی ایک بار دیکھ کر بیان فرمایا ہے، اور اس کے تحت پھر حضرت مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے اس کو اعلیٰ حضرت کی انکساری پر محمول کیا ہے، یہ ہے واقعہ۔ اچھا، اور پہلے کے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے، محدثین ہوتے تھے، ان کے حافظے بہت قوی ہوتے تھے، ان کو مع اسناد سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ازبر ہوتی، حفظ ہوتی، تو وہ، اور اب یہ کہ چونکہ ہمارا حافظہ کمزور، آپ یہ اعتراف کر لیں کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر بیان کریں تاکہ ہم غلطیاں ہم سے نہ ہوں، ہم زبانی کریں گے تو ہو سکتا ہے غلطیاں ہو جائیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے کہنے، مطلب اگر نرمی سے سمجھائیں گے نا کہ شرعاً اس میں کوئی مطلب حرج نہیں ہے، کہ ہم کو مطلب علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ دیکھ کر بیان کرنے میں کوئی شرعاً حرج نہیں، بلکہ حفاظت اسی میں کہ دیکھ کر کریں، آسانی بھی بہت ہے یار، تیاری کرنے کا بھی اتنا مطلب ہے کہ وہ ٹینشن نہیں ہوتا، کوئی سا رسالہ پکڑ لیا
भाई वो आज उसका बयान करना है, वो तेल डालने की फजीलत मिसाल के तौर पर, तो अब वो अपनी सुन्नत और आदाब निकाल ली और उसमें से खोला और बयान शुरू कर दिया। अकीके का बयान करना है, वो अकीके का रिसाला पकड़ लिया, हाँ ऐसे खुश होंगे कि याद करोगे, सुन्नत ही सुन्नत है। गालिबन अगर ये हम करेंगे, जैसे नमाज का अहकाम किताब उठाई, अब उसके पहले सफ़े से लेकर आगे तक बढ़ते चले जाना है। गालिबन जुम्मतुल मुबारक की अगर सिर्फ बात करें तो 12 से ज़्यादा जुम्मतुल मुबारक इसमें, और उसके आखिरी 1 या 2 मिनट रह जाए ना, जब आप बोलेंगे यार अब इस नमाजी होते हैं, तो 163 मदनी फूल जो रिसाला है, इसमें से 1, 2 या 3 ये जो आपको वक्त मिले सुन्नत और आदा मदनी फूल बयान कर दें, और बकिया इंशाल्लाह अगले हफ्ते बयान करूँगा। तो फिर अपना मतलब मवाद का टेंशन ख़त्म है यार, इतना मवाद करते होंगे इस तरह। कौन कौन करता है रिसालों से बयान अपने? तो ये मेरा ख्याल है आप सब ने हाथ नहीं उठाया, वैसे आधो हाथ ने हाथ नहीं उठाया इसमें, मतलब वो खतीब शोला बयान। बाबा हदीस जो होती है हदीस सही, उसमें एक शर्त होती है कि रावी आदिल होने के साथ ज़ाबित होना चाहिए, उसका ज़ब्त होना चाहिए। वो जो ज़ब्त है यानी उसने हदीस को याद किया हुआ हो। इसकी मुहद्दिसीन ने 2 किस्में की हैं, एक ज़ब्त किताब होता है, दूसरा ज़ब्त सदर होता है। ज़ब्त सदर यानी जिसने ज़बानी याद कर ली, और दूसरा जो होता है वो ज़ब्त किताब होता है, यानी जिस वक्त उसने अपने शेख से हदीस सुनी, उस्ताद से हदीस सुनी, उस वक्त उसको लिख लिया। और मुहद्दिसीन की बहुत बड़ी तादाद इस हवाले से उलमा ने लिखा है, रिजाल की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि वो बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो है वो अपनी किताबों से देख कर हदीस पाक बयान किया करते थे। यानी हज़ारों हदीसें उनको ज़बानी याद होती थी सनद के साथ, लेकिन वो किताब जिसमें उन्होंने शेख से सुन के लिखा था उसी को बयान किया करते थे। और ये सही हदीस की एक शर्त है, यानी अगर इस अंदाज में भी कोई रावी बयान करता है तो उसका दर्जा और आला हो जाता है। हालांकि उनके हफ्ज़े कैसे होते थे, और बाकायदा इसका पूरा फ़न है कि अगर किसी की किताबें ज़ाया हो जाती थी तो बहुत से मुहद्दिसीन हदीस बयान करना छोड़ दिया करते थे, हालांकि याद होती थी लेकिन एहतियात बरतते थे इसमें। अगर हमारा यही इमाम इस्लामी भाई दर्स फैज़ान सुन्नत खुद अपने हाथ में किताब लेकर मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत, और इस तरह के कम अज़ कम अगर मुमकिन हो तो हर 30 दिन में 3 दिन मदनी काफ़िलों में सफ़र वगैरह, फिर वहीं से हफ्तावार इज्तिमा के लिए तरकीब हो, मदनी मुज़ाकरे के लिए अगर ये कोशिश करें तो वहीं से तरकीब हो, तो पूरी की पूरी दावत इस्लामी मतलब हम में दावत इस्लामी है। अब हम पूरे दावत इस्लामी में आ जाएं, सदाए मदीना की तरकीब हो तो इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत, मदरसतुल मदीना बालिगान, खुद ही ये सब मतलब 1 टू वाले थे कि तरकीब, हम सरापा तरकीब बने, हमें ये कहने की भी हाजत ना हो, और हम हो, हमारे मदनी काम हो और हमारे मुक्तदी हों, हमारे फजर की नमाजियों की हम देख लें कि 1 या 1.5 सफ़ बरसों गुजर के हम 1.5 की 2 सफ़ नहीं कर सके। इमाम ने अज़ खुद अपने मुक्तदी बढ़ाने में अपना क्या किरदार अदा किया। मुक्तदियों का इस तरह मतलब कि दर्स में बैठे हैं, फिर इनका जहन बनाएं, अगले रोज़ ये सदाए मदीने लगा कर अपने मुक्तदी आपके बढ़ेंगे, नमाजी बढ़ेंगे, मस्जिद बरो तहरीक हमारी आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये अंदाज़ बाबा अगर मिल जाए, ये होंगे इसमें माशाअल्लाह, अगर कोई ऐसे हों तो मज़ा आएगा बाबा। अगर मदरसतुल मदीना बालिगान कौन कौन पढ़ाते हैं? मरहबा, देखो कितने अल्हम्दुलिल्लाह। दर्स कौन कौन देता आप में से? माशाअल्लाह ज़्यादा हो गए। सदाए मदीना नीचे आ गए हैं माशाअल्लाह, सदाए मदीना वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी शायद यूँ सैकड़ों बार दी होगी सदाए मदीना। फैज़ान मदीना अपने घर से आता था पीर कॉलोनी से पैदल चल के फजर की नमाज के लिए, और मेरे साथ साहब भाई भी होते थे, मेरे बच्चे भी छोटे थे जब होते थे, तो हम लोग मिल के सदाए मदीना लगाते हुए फैज़ान मदीना फजर के लिए आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत में कोई है, वाह मरहबा, इनमें भी 2-3 मरतबा मरहबा, हफ्ते में 3 बार ना। नहीं मैं तो इनको मतलब कुछ और देने लगा था। तो जो नहीं करते वो भी अगर दर्स शुरू कर दें, फैज़ान सुन्नत का दर्स। एक और छोटी सी अर्ज़ ये करनी थी कि
آئمہ کرام ہمارے الحمدللہ یہاں اکثر موجود ہیں، تو ایک یہ بہت بڑا المیہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے مقتدیوں کو اور کمیٹی کو متاثر کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک یہ عادت نہیں جاتی کہ ہم نماز سے صرف 2 منٹ قبل، جماعت سے 1 منٹ قبل، یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ اقامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اقامت شروع کر دیتے ہیں، تب امام آتا ہے، نہ تو سنتوں کی خبر ہوتی، پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ کہ کیا ہی بہتر ہو کہ اگر یہ اعتراضات بھی سنتے اکثر کمیٹی کے، بعض اوقات مقتدیوں کے بھی، کہ امام پہلے سے موجود ہو مصلی پر، تو اس سے کچھ لطف اور ہوتا ہے۔ یہ اصل واجب تو نہیں ہے کہ امام پہلے سے موجود ہو، لیکن تنفیر عوام سے بچنا چاہیے۔ لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے، امام نہیں ہوتا نا، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور تو گھڑیوں وہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بدظن ہوتے ہیں، پھر باتیں بھی کرتے ہوں گے، تو یہ لوگوں کو بھی گناہوں سے بچایا جائے۔ کہ بعض بزرگوں کا یہ ہے کہ وہ اس لیے عمدہ لباس نہیں پہنتے تھے کہ لوگ گناہوں میں پڑیں گے، بدگمانیاں کریں گے کہ یار یہ کماتا تو نہیں، اس کے پاس اتنا عمدہ لباس آیا کہاں سے، اس لیے وہ پرانا لباس پہنتے تھے۔ ہے بزرگوں کی شفقتیں عوام پر گناہوں سے بچانے کے لیے، تو یہ امام کے بارے میں بدگوئی کر کے گناہوں میں پڑیں گے، تو یوں بھی امام کو اس کا ثواب ملے گا کہ میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ میرے مقتدی جو ہیں یہ گناہوں میں نہ پڑیں، میری برائی نہ کریں۔ اور سنتیں ظہر کی، سنت قبلیہ، یہ تو فرضوں سے پہلے امام کے لیے زیادہ تاکید ہے۔ اگر امام سنت پڑھے بغیر جماعت کروائے گا تو یہ اس نے برا کیا، اور اگر عادت بنائی تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس کے لیے سنت موقدہ ہے امام کے لیے کہ سنت قبلیہ پہلے پڑھ لے۔ تو فجر کی سنتوں کی تو عام طور پہ پتہ ہے کہ سبھی کے لیے اس کی تاکید تو موجود ہے، ظہر کے لیے امام کے لیے تاکید خاص ہے۔ تو یوں اچھا امام ہو سکتا ہے اپنے حجرے میں پڑھ کے آتا ہوگا، اس نے زن کون رکھے گا، یہ آپ رکھیں گے، میں رکھوں گا، یہ رکھیں گے، کیا عوام رکھیں گے؟ عوام تو یہ بولیں گے کہ مولانا سنت ہے، اس نے نہیں پڑھی، ہم نے تو نہیں دیکھی، تو یہ پھر یہ بیچارے بدگمانیوں کے گناہوں میں پڑیں گے۔ کبھی کبھار ہو اگر حجرے میں یا کمرے میں کہیں پڑھ کے آ جائیں، کبھی کبھار ہو، اکثر اگر پڑھ لی جائے، حالانکہ اس میں بابا بعض اوقات افضل یہی ہے کہ اپنے ادھر سے پڑھ کے ہی نکلے، لیکن اب حالات ایسے تبدیل ہیں، یا کوئی ایسا قرینہ رکھے جس سے لوگوں کو پتا ہو کہ اندر سنتیں پڑھتا ہے، یا تو یہ ہو جیسے پانی کھڑے ہو کر پیا تو یہ سمجھا دے کہ میں نے آب زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے، جبکہ ہو آب زمزم، ایک سمجھانے کے لیے مثال دی۔ تو اس طرح کوئی ایسا کام کرے کہ جو مطلب اس نے شرعاً درست کیا یا افضل کام کیا، لیکن عوام کو نہیں پتا، تو عوام کو بتاتے تاکہ بیچارے وہ بدگمانیوں میں نہ پڑیں۔ اس لیے ہم کو مطلب ہے کہ ویسے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، تو امام کو تو لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اور دعوت اسلامی سے بہتر کوئی آپ کے پاس سواری نہیں ہے جس پر آپ سفر مدینہ کر سکیں۔ تو امام کو اسی گاڑی میں بٹھائیں اور مدینے کی طرف لے چلیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اپنی اپنی گاڑیاں جو ہے نا وہ گیریج میں ڈال دیں، ایک ہی گاڑی سوئے مدینہ چلتی رہے۔ چل مدینہ واپا کر دیں آپ سب کو۔ چل مدینہ کر دیں۔ میں سارے اماموں کو کہا چل مدینہ ہونا ہے، زبردستی کیوں کرتے ہو؟ کس کس کو چل مدینہ ہونا ہے بھائی؟ اپا آپ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جو اسلامی بھائی جامعہ والے خصوص آپ نے فرمایا جو 12 ماہ سفر کر رہے ہیں کر چکے ہیں، میرا دل کرتا ہے سب کو مدینے لے جاؤں۔ اپا اب جو اسلامی 12 ماہ کر چکے ہیں ان میں سے ان کو تو آپ چل مدینہ فرما دیں۔ اچھا دل کرتا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں قلب منقلب بھی ہوتا ہے، سنا ہے نا حدیث شریف میں نے قلب بولتے اسی لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ تو میں نے ایسے وہ چٹکلے کے طور پہ عرض کیا، وہ میں نے کہا کہ میرا دل ہوتا ہے نا، تو اب دل ہوتا ہے کہ میں تو یہ بات تو میں شاید وہ 20 مرتبہ کیا 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں گا کہ میرا بس چلے تو میں کسی عطاری کو اکیلے مدینے جانے ہی نہ دوں۔ یہ بارہا میں نے کہا ہے۔ اس کی وجہ ہے، مجھے وجہ جو قریب رہے میرے جانتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ پھر کرتے کیا بیچارے، جو مسائل ہیں، جو حج کے جو باریکیاں ہیں وہ
जो चल मदीना हुए इनको तजर्बा है इसका, तो कितनी अगलात होती हैं वहाँ। भले किताब पढ़ी है लेकिन फिर भी नहीं आती समझ। बहुत सारी हिकमत अमलियाँ, बहुत सारे आदाब ऐसे होते हैं जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते, या मिलते हैं लेकिन समझ नहीं आती, तो उसकी फिर वो प्रैक्टिकल होता है बसा औकात। तो ये एक दीवानगी की बात है, समझ लो कि मेरा बस चले तो मैं किसी अत्तारी को वो जा मदीना ना होने दूं। लेकिन ज़रा मेरा ये कहना इस बात की थोड़ी कि अब अत्तारी तो मुझे खुद तादाद पता नहीं है, लाखों लाख होंगे, तो ये कैसे मुमकिन है। बल्कि हर साल हज पर गालिबन हज़ारों, नहीं तो सैकड़ों अत्तारी तो जाते ही होंगे हज पर, तो वो सब भी साथ नहीं रह सकते। ना सब का इस तरह की सोच होती है, ना सबकी तरबियत मुश्किल है। हम तो जब चल मदीना काफिला बनाते थे तो कितनी तो तरबियत ही इनकी निश्चस्तें रखते थे, तरकीब से हम अपने मेरे घर में आमतौर पर हम तरकीब रखते थे, मिलजुल के उनकी यहाँ तरबियतें होती थी। इसमें इक्का दुक्का वो गैर चल मदीना भी शरीक हो जाते थे बाज़ों का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा बाद इस्लामी भाई मदनी मरकज़ से इजारा नहीं कराते, वो इसलिए कि वो कहते हैं कि आप हिसाब किताब बहुत करते हो। क्या आम मस्जिद में भी इजारे के अहकामात में एहतियात करना चाहिए? शरई अहकामात तो ज़ाहिर है कि हर जगह रहेंगे। ये तो वो ऐसा ही हुआ कि बाज़ लोग वो गवर्नमेंट जॉब इसीलिए करते हैं कि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन खुदा तो पूछेगा जहाँ शरीयत के अहकामात तोड़े जाएंगे। तो इसी तरह अगर दावत इस्लामी वाले इजारे के ताल्लुक से मसाइल पर अमल करते हैं, इस वजह से वो चूँकि वो कमेटी वालों को ये मसाइल पता नहीं होते, तो इसलिए उनसे इजारा करना था कि अपने अंधी जलाते रहें। लेकिन ये अंधी जो है ना कब्र में अंधेरा लाएगी, ये नहीं भूलना चाहिए, और आखिरत तबाह होगी इससे अगर शरीयत के हुदूद तोड़ेंगे तो ये तो आप इस पर गौर भी ना करें, बल्कि आप जहाँ भी कमेटी से हो या किसी से हो, हुक्म शरीयत बाकी रहेगा और इसको तर्क करना नहीं है, ये जहन तो बनाना ही होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाज़ हमारे अहले सुन्नत वाले वक्ती तौर पे फ़र्ज़ी तौर पे जमात कराने के लिए रुमाल बांध लेते हैं, अमामा शरीफ नहीं डालते और ना ही आम रूटीन में पहनते हैं। तो जैसे ही सलाम फेरा जाता है फ़ौरन मुसल्ले पे दुआ मांगने से पहले उतार देते हैं। तो ये रुमाल के बारे में भी उलमा करम से ये दरख्वास्त है कि मदनी फूल अता फरमाएँ कि ये फ़ौरन उतार देना क्या जायज़ है या नहीं है। चलो भाई, उलमा किराम से सवाल इन्होंने किया है तो दीजिए जवाब इनका। माइक पूछियो बजी ना हस्तान गड़बड़ ना करिए तो नींद नहीं आओ जवाब यार, ये गड़बड़ करिए समझिए। हमें कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपने ना उलमा किराम, तो मैं तो खामोश हो गया। कहते कि मैं क्या जवाब दूंगा उलमा किराम के जुमरे में तो हूँ नहीं मैं। हजरत नहीं तो जिसका बेटा आलिम हो उसका बाप आलिम हो, ये जरूरी नहीं होता यार। आलिम घर जरूर है लेकिन आलिम नहीं है। बाप का आलिम होना जरूरी नहीं है। बाप परले दर्जे का बाजू का जाहिल होता है और बेटा बहुत बड़ा आलिम और मुफ्ती हो सकता है। तो अब आपने तो मुफ्ती दावत इस्लामी को किसी फोन पे बोला ना, ये मुफ्ती साहब तो मसला पूछना है मुफ्ती साहब, तो मुफ्ती फारूक साहब ने बोला होगा कि आप मसला पूछिए। नहीं, मुझे मुफ्ती साहब से बात करनी है और आप मसला पूछिए। तो अब वो मुफ्ती साहब कैसे बोलेंगे मैं मुफ्ती हूँ? तो यूँ बोला, बात वो नहीं हो सकी। वो मुफ्ती का ही मुतालबा करता रहे और कैसे बोलूँगा, क्या करूँ? तो यूँ अब आपने बोला कि उलमा जवाब दें, तब ठीक है, अब जो इनमें उलमा हो जवाब दें, लेकिन वो सब इंकिसारी फरमा रहे हैं इल्ला वाहिद। बापा के जवाब से, पापा वो फतावा रजविया का वो
اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یاد آ رہا ہے جس نے کہا تھا کہ وہ علماء دین یا مفتیان کرام کسی کی روح رعایت کیے بغیر شریعت کے مطابق دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے کہتے تو بات کچھ اور تھی، لیکن تم نے یہ لکھا ہے کہ مفتیان کرام علماء کرام روح رعایت نہ کرے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے جو تو وہاں اعلیٰ حضرت کا ایک اس طرح کا تو بزرگوں کی اس طرح کی انکساریاں ثابت ہیں۔ باپا ہم تو طالب علم ہے نا، طالب علم کی حیثیت سے کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ جامعہ کے؟ غلطی ہے جی یہ مبلغ مقصد ایک طالب علم کی حیثیت سے مبلغ بن گئے آپ؟ ہاں جی تو مدنی پھول عطا فرما دے، شکریہ، بڑی مہربانی۔ وہ امامہ باندھنا ضرور سنت ہے، لیکن یہ وہ سنت نہیں جس کا ترک برا ہو اور جس کی عادت بنانا گناہ ہو۔ تو اگر کوئی بغیر امامے کے نماز پڑھتا ہے پڑھاتا ہے گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ گناہ گار ہے نہ اس نے برا کیا یہ کہیں گے، اس پر کوئی قلم نہیں آئے گا، سمجھے؟ نماز اس کی بلا کراہت جائز ہے، کراہت بھی نہیں آئے گی بغیر امامے کے۔ امامت پہ بھی کوئی کراہت نہیں آئے گی، لیکن فی زمانہ تنفیر عوام کا باعث ہمارے ہاں بنے گا، تو اس لیے امامے کے ساتھ پڑھانی چاہیے۔ رہا رومال، تو رومال جو ہے وہ اگر 3 پیچ اس کے آ جاتے ہیں تو وہ امامے کے حکم میں ہے، بھلے وہ اس کا نام رومال ہو تو امامہ وہ کہلائے گا۔ اب اس نے سلام پھیرتے ہی اگر امامہ شریف اتار دیا تو کوئی اس پر گناہ یا کوئی حکم نہیں لگے گا، لیکن چونکہ وہ آپ جیسے مقتدی سے مطلب سمجھ میں نہیں آتی، برا مانتے ہیں، تو اس لیے وہ تنفیر کا باعث بن رہا ہے، عوام میں نفرت کا باعث بن رہا ہے، اس لیے ایسوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ وہ فوراً نہ اتارے، بلکہ اتارنا ہی تو بعد میں اتار دیں کچھ دیر کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا یہ رمضان کا مقدس مہینہ گزرا تو ائمہ کرام کو بعض حضرات خیر خواہی کرتے ہیں، عید کے دن بھی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اب بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی رقم لفافوں میں دیتے، جو لگتا ہے ایسا ہے کہ بلکہ ایک سے اس طرح بات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے آپ زیادہ مستحق ہے، تو ائمہ کرام کو بعض ایسے لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں عید کی خوشی میں، تو اب بعضوں کا اس طرح کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی بڑی رقمیں جو ائمہ کرام کو ملتی ہے اس دوران ختم قرآن کے نام پر یا اسی طرح عید کے موقع پر، ایک سوال تو یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ نکاح وغیرہ ہمارے ائمہ کرام بعض پڑھاتے ہیں، تو اس کی جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے جیسے نکاح کی فیس وغیرہ کے حوالے سے، تو یہ آیا اجارے پر مبنی ہوتا ہے یا پھر یہ تحفہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اجارہ تو کرتے ہی تو یعنی طے تو کرتے ہی نہیں، بعض اوقات کہتے جو آپ کی خوشی ہو آپ دے دینا، اور بعض اوقات ایسے بھی حضرات ملے کہ بھائی جان آپ کتنی لیں گے، تو ہم کہتے ہیں بس ہماری تو یہ 1000-1500 روپے طے ہوئی ہے۔ بولا وہ تو تمہارا اسلام بھائی تھا، اس نے 5000 روپے مجھے مانگے تھے جب نکاح ہو چکا۔ تو اس طرح کی مطلب بعد میں اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، اور بعض حضرات نے اس طرح طے کیا ہوا ہے کہ اگر حال میں نکاح رکھی ہے تو اتنی ہماری یعنی کہ فیس ہے، اور اگر مسجد میں رکھی تو اتنی فیس ہے۔ اصل وہ پہلے تو وہ کہ وہ زکوٰۃ امام کو دے دیتے ہیں، اگر امام حقدار ہے اور اس کو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اور زکوٰۃ نہیں ویسے ہی عطیہ دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں امام کو، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، ہدیہ تحفہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے لینے میں۔ امام پر کوئی الزام اس پر آپ کے اس سوال کے ذریعے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں امام کو کوئی تہمت بھی لگے، یہ بھی سمجھ میں نہیں رہا کہ یہ عرف ہے کہ لوگ اماموں کی خدمت کرتے ہیں خاص موقع پر۔ اور مدنی انعام میں ترغیب بھی موجود ہے کہ 112 ورنہ کم از کم 12 روپے تو امام کو ضرور دینے چاہیے۔ اور پچھلے دنوں کو مدنی مذاکرے میں شاید ہوفیر میں کسی نے اماموں کی ہمدردی کی تھی، اچھا براہ راست کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے
کہ آپ نے 112 لکھے یہ بہت کم ہے, بڑھا دو کچھ. تو ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں, ان سے ہمدردی ہمیں کرنی چاہیے, اماموں سے علماء کی خدمت کرنی چاہیے. اور رہا نکاح کا اجارہ, جہاں یعنی کہ دلالتاً اجرت ثابت ہے تو وہاں صراحتاً یعنی طے کرنا ہوگا, یہ واجب ہے. تو نکاح پڑھانے کی اجرت لے سکتا ہے, تو جہاں اجرت لے سکتا ہے اور لینی ہے, اس کو پتہ ہے لینی ہے, اس کو پتہ ہے دینی ہے, تو یہ دلالتاً یعنی انڈرسٹوڈ ہے. اب طے کرنا اس اصول کے حساب سے واجب ہو گیا, طے کرے. بغیر طے کیے اس نے اجرت لی تو گناہگار ہوگا, اور دی تو دینے والا بھی گناہگار ہے, لینے والا بھی گناہگار ہے, دونوں توبہ کریں. اس کا مسئلہ یہ ہے. اب حالات ایسے ہیں کہ اگر یہ مانگے گا نا کہ میں اتنے لوں گا تو لوگ باتیں بنائیں گے. اچھا پوچھتے ہیں آج کل تو یہ بولتے ہیں کہ آپ کی جو مرضی سے وہ دے دینا, فلاں نے 5,000 دیے تھے, پتہ ہے وہ ہمارے آٹی مارتے ہیں اس کو. یہ طریقہ پھر غلط ہے کہ مطلب جو مرضی ہو دے دینا, فلاں نے 5,000 دیے تھے, پھر میں 5,000 لوں گا, یا 5,000 پیش کر دیجئے, یا ان سے پوچھ لیجئے. وہ خود شرم آئے تو سیکرٹری بھی رکھتے ہیں نا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, ان سے ترکیب بنا لیں. تو وہ حیا کی وجہ سے تو چلو کوئی حرج نہیں, وہ طے کر لے گا کہ کتنے دینے ہیں کتنے لینے ہیں. تو طے کرنا چاہیے, ضروری ہے, جبکہ لینا ہی ہے اور دینا ہی ہے. اور مفت پڑھائیں تو میں نے نکاح بہت پڑھائے ہیں, وکیل بھی ہوتا ہے. ہاں وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جبکہ وکیل, وہ نعت خوان بھی یہی کرتے ہیں نا, اپنا رکھتے ہیں نا پی اے, لیکن وہ نعت خوانی کی اجرت تو حرام ہے. وہ میں نے مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ نکاح کی کوئی اجرت لی ہو کسی سے. میں تو ہوا کھا کے پلتا تھا نا. میں نے بڑے نکاح پڑھائے ہیں, پھر میں تھک گیا یار. اب حال میں نکاح کی فیس کیوں زیادہ لیتے ہیں, مسجد میں کیوں کم لیتے ہیں, یہ میرے تجربے نے, آپ میرے کو پتہ نہیں تھا زیادہ اور کم کا, لیکن اب میرے تجربے میں جو بات آئی نا وہ لگتا ہے کہ صحیح کرتے ہیں. حال کی زیادہ مسجد میں وقت کی قدر پابندی ہوتی ہے, حال میں گھنٹہ یا گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے دولہے میاں کا. تو یوں وہ بھائی ہمارا بہت زیادہ ہے, تم وقت زیادہ لوگے, یہ سمجھ میں آتا ہے. یہ خاص صورت شاید بتا رہے ہیں ان کے یہاں ہوتی ہو. کوئی مخصوص نہیں, مسجد میں ہوتا ہے, لیتے ہیں مسجد کا بجلی اور کرایہ اور یہ بول کے لیتے ہیں, یہ تو جائز نہیں ہے. کیوں مسجد ایک وقف کی مسجد ہے, اور مسجد میں نکاح پڑھانا جائز ہے. نکاح بھی عبادت ہی ایک. مساجد کی کمیٹیاں وہ پرچی نہیں رکھتی ہیں. غلط, یہ غلط ہے, یہ دادا گیری ہے. دادا گیری بڑی بڑی مسجدوں میں چل رہی ہے. ہاں یہ اچھا, یہ اسی طریقے سے سویم کا کیا ہوگا؟ اس کا بھی جائز نہیں ہے. یہ جو کہ اتنے مسجد کو دینے پڑیں گے پرچی پاڑی, تو یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا کرایہ تھوڑی لے سکتے ہیں یار. مسجد ہے, سب کا حق ہے, جو بھی تیجا کریں 40واں کریں, عبادت ہے, جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہ پایا جائے. اصل میں آپ نے جب شہزادوں کی یہاں شادی کے حوالے سے وہ ہوا تھا فیضان مدینہ میں, تو اس میں آپ نے پھر پیش کیا تھا کہ یہ بل کے حوالے سے شاید 12,000 یا ایسا کچھ. فیضان مدینہ کا مجھ سے مانگے گا کون, کسی ہمت ہے یار؟ میں باپا ہوں, آپ کو پتا نہیں, تو میں نے ان کو سکھانا ہے سب. یہ پیمنٹ نہیں کیا ہم نے, مطلب اپنے طور پر زیادہ پیش کیا. اخلاقی طور پر پیش کرنے میں کیا کروڑ روپے دے دے آدمی, لیکن واجب سمجھ کے تھوڑی دیا کوئی کہ یہ واجب ہو گیا اتنے دینے ہم کو. تو مدنی مذاکرے میں ہم نے نکاح کیے, اور اس سے دعوت اسلامی کی ایک رونقی تھی, دونوں جو سلسلے ہوئے, اور کوئی اس میں مسجد کو الگ سے تکلیف نہیں ہوئی ہے, کوئی الگ سے کرنٹ خرچ نہیں ہوا ہے, بلکہ مسجد کی رونق بڑھی, مدنی چینل کی رونق بڑھی, دین کے کام میں کچھ فائدہ ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا ہے ان نکاحوں سے. اب کوئی حسد کے مارے کچھ بڑبڑ کرے تو اب اس کا تو حل کوئی نہیں ہے, اس کا کیوں اور اس کا کیوں نکاح, یہ غلط بات ہے. نگران شورا بہت ڈرے ہوئے تھے. میں نے جب بولا نا, آخر تک بیچارے بول رہے تھے میں ہوں یار, تو ڈرتا گائے کو یار, تم ہو تو پھر خوف کیا ہے.
इंशाअल्लाह आप तो नहीं बोल रहे ना, मैं करवा रहा हूँ निकाह। वाकई इन्होंने थोड़ी, इनका कोई मुतालबा नहीं था कि फैज़ान मदीना मदनी चैनल पर रिले हो निकाह। ये अलग बात है कि वो इनके बच्चों की ख्वाहिश थी कि पापा निकाह पढ़ाए, तो वो तो जायज़ ख्वाहिश है, तो सभी की होती है, मगर वो निस्बत और निगरान शुरा की तरकीब से कोई छोटी मोटी फीस डाल के उस बच्चे पर मिटा दिया उसको लाइन में। तो ये कोई मतलब मैंने कहा कोई बोले नहीं, मैं हूं ना यार, हमारी दावत इस्लामी है, हम खिलाफ शरा करें बिल्कुल, हमारी बिल्कुल गिरबान पकड़ लो, शरीयत के दायरे में रह कर करें तो हमारी दावत इस्लामी है, हमको कोई कुछ नहीं बोले, हमने कोई गुनाह नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के लिए ये फ़ायदे ही का काम किया। अब कोई आकर बोले कि मेरा भी पढ़ाओ ने मेरे बेटे का पढ़ाओ, तो वो उसको अवाम ही समझा देंगे मसला। तो बहरहाल ये कि मैंने अपना अर्ज़ किया कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने किराया भी मांगा हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं निकाह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाए हैं, ये याद पड़ता है मुझे। बाहर हाँ पढ़ाएँ, मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर, कभी कभी हॉल में जाकर भी, हॉल से मैं बदजन हुआ हूँ, इंतज़ार बहुत करना पड़ता है। तो यूँ बहरहाल मेरी तरकीब बनी है। रहा मस्जिद में पैसे लेना, मैं जब तक नूर मस्जिद में था ना, उस वक्त तो मुझे रमज़ान मुबारक में 27वीं रात को इमाम की हैसियत से, मैंने तरावी में तो कभी कुरान सुनाया नहीं कि मैं नहीं सुना सकता, हाफिज़ नहीं, तो मुझे जो इमामों को उर्फन देते हैं, इमाम को मौज़िन को, तो वो मैंने कबूल किए हैं। लेकिन ये कि मैंने वो कभी इसका मुतालबा नहीं किया या थोड़े ज़्यादा कोई बहस नहीं की या देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, मुझे देते थे बतौर इमाम। मेरे एक जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मस्जिद के जो हमारे एक इमाम साहब हैं, तो ये बापा से मिलना चाहते हैं। तो मैंने फिर बापा को अर्ज़ की कि बापा वो मिलना चाहते हैं। बापा ने कहा खैरियत, तो मैं कहा मुझे पता नहीं है। तो खैर तरकीब बनी, मुझे ही लाना था। नमाज़ पढ़ी असर की, बापा के पास हाज़िरी थी, तो मैं भी साथ था कि ना जाने क्या बातें करेंगे। तो बहरहाल जब बापा के पास हाज़िरी हुई तो ये दो जानों बैठ गए, तो बापा 15-20 मिनट कुछ मदनी पुल इरशाद फरमाते रहे। फिर बापा ने फरमाया कि खैरियत आप मुझसे मिलना चाह रहे थे, कोई काम था? तो कहा बस मेरे लिए हाथ उठा दें, दुआ कर दें। बापा ने दुआ की, उन्होंने हाथ चूमे और वापस चले गए। मैं बड़ा हैरान कि ये क्यों आए थे, क्या था। तो बाद में पता ही चला मुझे कि बापा ने जो नूर मस्जिद में इमामत की थी और जितना अरसा वहाँ पर जो खिदमत हुई थी, तो बापा ने कुछ ही अरसे पहले वो तमाम रकम जो है वो कमेटी को भिजवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़ायद मैंने अपनी बहन से तरकीब बनाई, मैंने देखो सब ने मिल के खाया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी इमामतें आज तक जितनी भी ज़िंदगी में हुई हैं वो फ्री हो जाए फ़ी सबीलिल्लाह। मगर ये अब हो नहीं सकती, उस वक्त तो तनख्वाह ले ही ली थी मैंने, तो वो 250 से मेरी तनख्वाह चली थी, फिर आखिर तक 700 हो गई थी। तो हमने 10 साल का हिसाब लगाया और फिर वो 72,000 रुपये बहन से लिए मैंने कि हम अपने दे देते हैं, इनको एतमाद में लेकर राज़ी खुशी से। फिर वो मैंने पेश कर दी और तहरीर दे दी कि इस तरह वो मुतवल्ली को पहुंचा दी, और ये भी लिख दिया कि इसको सीगे राज में रखना है। तो आप शायद उस वक्त आप बोलते थे ना, तो कि वो आपने लौटाई थी रकम, और तो मैंने कहा आपको कैसा पता चला? मैंने तो और सीगे राज में रखने का लिखा था। बोला इसकी तो फ़ोटो कापियाँ बटी है हमारे यहाँ। तो अब ये क्या ये फॉलो करेंगे इसको? क्या तय किया आपने? अब मदनी फूल लेने गए, अब जिसको जितना होगा इंशाल्लाह ये भी करेंगे, कफ़ारे में वापस दे देंगे। है तो जायज़, तनख्वाह जायज़ है, मेरी अपनी एक धुन है बस यार। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने बहुत दिया यार, अल्लाह का करम एहसान है। जो लेता उसको बिल्कुल यानी कि बुरा नहीं समझना चाहिए, शरन जायज़ है। यही है